اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورۃ انفال کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 5 تا رکوع نمبر 10 اور سورۃ توبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 5، ایسا دور فتنے کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ سورۃ انفال کے 5ویں رکوع میں حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا معاشرہ فتنے سے دوچار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں، اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشروں میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6، فتح اسباب سے نہیں اللہ کی مدد سے ہوگی۔ 6 رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب بھی کفار کے ساتھ جنگ میں تمہارا سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھی طرح جان لو کہ فتح اسباب، ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ مزید نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو بھی تمہارے ذمہ دار ہیں ان سے مت جھگڑو، نظم کی پابندی کرو، اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہارا رعب لوگوں پر ختم ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 7، دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ 7ویں رکوع میں منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسے نادان ہیں کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ جواب دیا گیا کہ اصل اہمیت اللہ پر بھروسہ کی ہے۔ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی دنیا داری دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر 8، بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لیے اپنا مال خرچ کرو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ البتہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں، اللہ پر کیا جائے۔ کامیابی ہماری تیاری سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 9، ایک نازک مضمون۔ 9ویں رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیے گئے کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ابھی تو ضروری تھا کہ کفار کی کمر توڑنے کے لیے انہیں قتل کیا جاتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ رکوع نمبر 10، بندہ مومن کا خارجی کردار۔ 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے اثار کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وار لگایا جائے گا، زمین میں فساد برپا رہے گا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کی مدینے میں نصرت کی، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومنوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ التوبہ، حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان۔
رکوع نمبر 1، مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ سورۃ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے، ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور دین حق غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دیں۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، ایک معینہ مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ، پھر ان کے محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ اگر وہ نہ نکلیں یا اسلام قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں۔ یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دین پیش کی۔ رکوع نمبر 2، حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رکوع فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو پھر سے قائم کر لینا چاہیے، صلح بہتر ہوتی ہے۔ ویسے بھی مکہ والے مہاجر صحابہ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی۔ اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، تمہارے تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ رکوع نمبر 3، نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ تیسرے رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 4، اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ عن قریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کریں۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ رکوع نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6، راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا۔ گرمی پوری شدت پر تھی۔ سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ راہ حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ رکوع نمبر 7، راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے۔ جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر لوٹے تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 8، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ منافقین کی مذمت کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیرے کان ہی کان ہیں، ان میں فہم کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عن قریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9، برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ 9ویں رکوع میں فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ برائیاں عام کر رہی ہے اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عن قریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 10، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں علیحدہ ملک عطا ہوا تو ہم اس ملک میں اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑے میں آپے سے باہر ہو جانا ہی ہمارا کردار ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کردار کی یہ برائیاں ہی منافقی نشانی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 11، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ دیکھو گرمی ہے، شدید گرمی ہے، مت نکلنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے رونا چاہیے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ غزوہ تبوک دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال و جان سے جہاد کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔